بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی مستلق۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے قدیر۔ قدیر کے معنی ہے پھاڑنے والا۔ وہاں قدیم عہد میں یمن کے بادشاہ تبا نے مدینے سے واپسی پہ پڑاؤ ڈالا تھا۔ ہوا ایسی تیز چلی اس بیاباں صحرا میں کہ اس کے تمبو پھٹ گئے۔ اس نے جگہ کو نام دے دیا قدیر۔ پھر وہاں ایک بستی بسی، وہ قدیر کہلانے لگی۔ اس بستی کے قریب ہی شیریں پانی کا چشمہ تھا۔ اس چشمے کا نام تھا مرسی۔ لوگوں نے کھجوروں کے باغ لگا دیے۔ ادھر ایک قبیلہ آباد ہو گیا۔ قبیلہ تھا بنی مستلق۔ یہ بنو خزاعہ کی شاخ تھی۔ جزیمہ بن سعد بن عمر بن ربی بن حارث کا لقب بھی یہی تھا، مستلق۔ اولاد بھی یہی کہلاتی تھی قبیلے کی۔ اس قبیلے کے سردار حارث بن ابی ذرار نے اپنے لوگوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف دل میں عناد پا لیا۔ ایک تو وہ تجارتی راہ میں رکاوٹ تھا، دوسرا مدینے پہ حملے کا ارادہ پال بیٹھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہو گئی، پھر بھی تحقیق لازم تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بریدہ بن ولید بن حبیب اسلمی کو صورتحال کا مکمل جائزہ لینے بھیجا۔ انہوں نے حالات دیکھے، آگے خبر کی تصدیق کر دی کہ وہ حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصول تھا سرپرائز، دشمن کو اس کے طے شدہ وقت سے پہلے اپنی پسند کے وقت اپنی بنی ہوئی جگہ پہ جا کے پکڑنا۔ سیدنا زید بن حارث کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کا نام بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ نائب بنائے گئے۔ 30 گھوڑے اور 700 ساتھی ہمراہ لیے 2 شعبان 5 ہجری بروز پیر روانہ ہو گئے۔ مہاجرین کا پرچم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جھنڈا سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حارث بن ابی ذرار سردار مسلک بھی چکنا تھا۔ ایک جاسوس اس نے بھیجا، وہ مسلمانوں نے پکڑ کے مار دیا۔ خبر بنی مستلق تک نہ جانے دی، خود اچانک پہنچ گئے۔ وہ بھی اپنے اونٹوں کو پانی پلا کے تیار کر رہا تھا کہ گھیرا ڈال دیا گیا۔ مزاحمت نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ ایک کا ایک ہی میں دشمن کے 10 سپاہی مار دیے گئے۔ مسلمانوں کا ایک شہید ہوا، وہ بھی غلطی سے اپنوں کے ہاتھ۔ لڑائی شروع کرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آواز بلند اعلان کروایا تھا کہ اگر غیر مشروط ہتھیار پھینک کے امان اور سلامتی کی راہ پہ آئے تو سب کو معافی۔ وہ نہ مانے، لڑنے پہ تیار ہو گئے۔ لڑائی شروع ہوئی تو منٹوں میں ڈھیر ہو گئے۔ 700 مسلمان سپاہیوں نے 660 قیدی باندھ لیے، 100 عورتیں بھی ان کے ہمراہ۔ 2000 اونٹ اور 5000 بکریاں بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں۔ انہی عورتوں میں سردار مستلق حارث بن ابی ذرار کی بیٹی جویریہ بھی تھی۔ حصے بٹے تو سیدنا ثابت بن قیس کو ملی۔ سیدنا قیس نے انہیں کہا کہ مجھے فدیہ دو اور آزاد ہو جاؤ۔ وہ بھاگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں گئی، بولی میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے سردار کے گھر رہنے کی عادت ہے، میری مدد فرمائی جائے، فدیہ ادا کرنا ہے، آزاد ہو کے آپ کی غلامی چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حصے سے اس کا فدیہ ادا کر دیا۔ آسمان سے تصدیق آ گئی کہ جو آپ سے شادی کی خواہش مند ہو اس سے شادی کی اجازت ہے۔ 58 سالہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی زندگی کے شب و روز مہمات، تبلیغ دین، ریاست مدینہ کے معمولات نمٹانے اور آسمان سے اترتی وحی کو جمع کرنے اور لوگوں میں ہر الہی بات کرنے کی تلقین میں گزرتی تھی، انہیں ایک مظلوم عورت کی فریاد سننے اور ماننے میں کیا قباحت تھی، جس نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ شادی ہو گئی۔ مسلمانوں کو پتہ چلا کہ جن کو وہ قیدی بنا کے بیٹھے ہیں وہ تو آن واحد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسرالی قبیلہ ہو گیا۔ اس قبیلے کی آبرو اور عزت اور بڑھ گئی۔ مسلمانوں نے فوراً رضا و رغبت رضاکارانہ طور پہ اپنے اپنے قیدی آزاد کر دیے۔ ایک دن میں قید ہوئے 100 سے زیادہ گھرانوں کو آزادی مل گئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر کہا کرتی تھیں، میں نے جویریہ سے زیادہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں بابرکت نہیں دیکھا کہ جس کی وجہ سے ایک دن میں 100 گھرانے آزاد ہوئے ہوں۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد بہت سارے اونٹ لے کر فدیہ کے طور پہ بیٹی کو چھڑانے مدینہ بھی آئے، مگر آتے آتے راہ میں 2 انتہائی قیمتی اونٹ خفیہ طور پہ ایک گھاٹی میں چھپا آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، وہ اونٹ کہاں ہیں جو تم فلاں گھاٹی میں چھپا آئے ہو؟ حارث بن ابی ذرار آیا تو تھا بیٹی کو چھڑانے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ایسی بات سن کے سناٹے میں آ گیا، سمجھ گیا
ان کے روبرو جو ہستی ہے انہیں بتانے والا کوئی اور نہیں، آسمانوں اور زمینوں کا واحد مالک اللہ ہے۔ بیٹی کو غلامی سے بچانے کے لیے جانے والا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دوزانوں ہو کے گردن جھکا کے بیٹھ گیا، غلام بن گیا، کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر اپنی خوش نصیبی پہ اسے رونا آ گیا کہ اتنی بڑی ہستی کا وہ بیٹھے بٹھائے سسر ہو گیا۔ بظاہر تو اس غزوہ کی اتنی سی داستان ہے، مگر تاریخ کی کتابوں میں اس مہم کی اہمیت دو اور وجوہات کی وجہ سے ہو گئی۔ پہلی وجہ تو یہ بنی کہ یہ پہلی مسلمانوں کی فوجی کارروائی تھی جس میں منافقین مدینہ کی ایک اچھی خاصی نفری شامل تھی۔ ان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول خود بھی موجود تھا۔ بظاہر وہ خود مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ آئے لگتے تھے، مگر ان کے ارادے بہت خطرناک تھے۔ وار انہوں نے دو بار کیے۔ پہلا وار یوں کیا کہ مہاجرین اور انصار میں جھگڑا کر دیا، رائی کا پہاڑ بنا دیا۔ معمولی سی بات تھی۔ مرسی میں ہی قیام کے دوران جانوروں کو پانی پلانے کے دوران مسلمانوں کے دو غلاموں میں تکرار ہو گئی۔ ایک مہاجر غلام جہجہ بن مسور غفاری تھا، وہ اپنے گھوڑے کو پانی پلانا چاہتا تھا۔ دوسرا سنان بن دبر جہنی تھا جو مدینے کے بنی اوف قبیلہ خزرج کا حلیف تھا۔ دونوں تو میں کرنے لگے۔ جہجہ نے سنان کو ٹانگ مار دی۔ ساتھ کھڑے منافق نے سنان انصاری کو بھڑکایا، اپنے ساتھیوں کو بلاؤ، اسے سیدھا کرو، شور مچا دیا، اے انصار والو مدد کو آؤ۔ وہ اکٹھے ہو کے مہاجر غلام پہ پل پڑے۔ 1 منٹ میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی سانپ آنکھیں کسی دبی خوشی سے چمکنے لگی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لپک کے آئے، فرمایا یہ جاہلیت کی آوازیں کیا ہیں؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مہاجر نے ایک انصاری کو ٹانگ ماری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، فرمایا ان کو چھوڑو، یہ گندی اور بدبودار باتیں ہیں۔ کوئی ظالم ہو یا مظلوم تمہارا دینی بھائی ہے، ظالم ہے تو اسے روکو، مظلوم ہے تو اس کی حمایت کرو۔ مہاجرین نے سعد بن عبادہ سے بات کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول کے من کے اندر جو زہر بھرا سانپ کنڈلی ڈالے بیٹھا تھا اس کا وار خالی گیا۔ وہ اپنی منڈلی لگا کے بیٹھ گیا۔ اس کے سرکردہ لوگ وہیں اس کے پاس موجود تھے۔ اتفاق سے زید بن ارقم بھی قریب ہی تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی سلول کی کہی ساری باتیں سن لیں۔ عبداللہ بن ابی سلول بھڑکا بیٹھا تھا، بار بار اپنی جگہ سے اچھلتا، چہرے پہ خشونت اور نخوت بھر کے تحقیر سے تیز تیز بولنے لگا۔ میں نے آج سے زیادہ ذلیل دن اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سب کچھ میری قوم کی وجہ سے ہوا۔ تم لوگوں نے ان مہاجروں کو ٹھکانہ دیا، اپنا مال ان پہ نچھاور کیا، انہیں پالا، اب یہ تمہیں لات مارتے ہیں، وہ بھی ان کے غلام۔ آج کا دن دیکھنے سے پہلے مر جاتا۔ اب بھی ہوش کے ناخن لو، اپنا مال بچاؤ، ان پر خرچ نہ کرو، خود ہی بکھر جائیں گے۔ تم لوگوں نے انہیں بچاتے بچاتے اپنے بچے یتیم کروا لیے، اپنی عورتیں بیوہ بنا دیں۔ تم روز بروز کمزور ہو رہے ہو اور وہ طاقتور۔ انہیں مار مار کے سیدھا کرو تاکہ انہیں عقل آ جائے۔ اب انہیں واپس جا کے معلوم ہو جائے گا کہ ہم عزت والے ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال باہر کریں گے۔ وہ زہر بھری پٹاری تھا، اس روز اس نے خود ہی اپنا سارا زہر اگل دیا۔ سیدنا زید بن ارقم عمر میں چھوٹے تھے مگر ایمان کی سطح پہ بہت بڑے۔ عبداللہ بن ابی سلول کی یہ زہریلی باتیں برداشت نہ کر سکے، جا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ روشن سرخ ہو گیا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں یہ باتیں آئیں تو تلوار نکال کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے۔ ابھی اس گستاخ کی گردن اڑا دوں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر صبر سے کام لو، میں ایسا حکم نہیں دے سکتا کہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ عبداللہ بن ابی سلول کو بھی خبر پہنچ گئی کہ بات کہاں تک نکل گئی۔ اندر سے خوف کے مارے کپ کپا گیا، بھاگا آیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اور اللہ کی قسمیں کھانے لگا کہ میں نے تو وہ سب کہا ہی نہیں۔ عبداللہ بن ارقم تو بچہ ہے، اسے غلط فہمی ہو گئی ہوگی، پتہ نہیں کون سی بات وہ کیا سمجھا۔ وہ قسمیں کھائے جائے اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اسے تکتے رہے، اسے کچھ نہ کہا۔ عبداللہ بن ارقم سچ بول کے نادم ہوا اور صدمے میں رہا، مگر آسمان پہ اللہ تو کسی مصلحت کا پابند نہیں۔ اللہ نے سورۃ منافقون آسمان سے اتار دی۔ سیدنا عبداللہ بن ارقم نے
جو کہا تھا اس کی تائید جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی کی صورت لے آئے۔ جب وہ صورت اتری تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ارقم کو بلایا اور اس صورت کی آیات انہیں پڑھ کے سنائی اور فرمایا اللہ نے تمہاری باتوں کی تصدیق کر دی۔ آیات اتریں جب منافق لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ در حقیقت تم اس کے پیغمبر ہو، لیکن اللہ ظاہر کیے دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کو راہ اللہ سے روک رہے ہیں۔ کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی، سو اب یہ سمجھتے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم لوٹ کے مدینے پہنچے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی، لیکن منافق نہیں جانتے۔ سورۃ منافقون۔ عبداللہ بن ابی سلول کا بیٹا عبداللہ پاک باز مسلمان تھا، اگرچہ وہ باپ کا گستاخ نہ تھا، مگر جب اس نے اپنے باپ کی وہ باتیں سنی تو مدینہ کے رستے میں تلوار میان سے نکال کر کھڑا ہو گیا۔ باپ سے بولا میں اس وقت تک آپ کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک آپ اس بات کا اقرار نہ کریں کہ ذلیل تم خود ہو اور عزت والے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ننگی تلوار اپنی گردن سے چند انچ دور دیکھ کے عبداللہ بن ابی سلول کی سٹی گم ہو گئی۔ بہانہ کوئی نہ بچا، آسمان سے تصدیق آ چکی تھی، اقرار کر لیا اس نے، ہاں میں ذلیل ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں۔ بیٹے نے یہ بھی کہا تھا کہ جب تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت نہیں دیتے تو مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اقرار سنا اور اجازت دے دی، تب اس کے بیٹے نے رستہ چھوڑا۔ منافقین کو اس مہم میں ایک اور شوشہ مل گیا، یہ بہتان تراشی کی حد تھی، اور پھر جس صورت اور بدنیتی سے ان منافقین نے اس کی تشہیر کی، اس سے ان کے اندر کی غلاظت ان کے منہ پہ آ گئی۔ یہاں انہوں نے رائی کا پہاڑ ہی نہیں، پہاڑ کو رائی بنا کے اڑانے کی کوشش کی۔ بہتان تراشا بھی تو کس پہ؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔